الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت آئے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے یا کوئی نعمت سے محرومی ہو جائے تو اپنی زبان پر شکوہ یا آہو بکا لائے بغیر خاموشی سے برداشت کرے تو اسے صبر کہتے ہیں۔ روزے دار کے اندر مقام صبر سے بھی بلند تر مقام شکر کا تقاضا کرتا ہے کہ جب روزہ یہ چاہتا ہے، روزے دار کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی نعمت سے محرومی ہو جائے یا کسی آزمائش کا سامنا ہو تو روزے دار کی طبیعت میں کوئی ملال نہ آئے، اس کی پیشانی پر کوئی شکن کے آثار ظاہر نہ ہو، بلکہ ان مصیبتوں اور آزمائش کا سامنا خندہ پیشانی کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر بجا لائے۔ تو روزے دار کے اندر اس طرح کا وصف کا تقاضا کرتا ہے۔ دو بزرگ تھے جو بڑے عرصے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، تو ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے اس کا حال پوچھا تو دوسرے بزرگ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت میسر ہوتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں، جب اس کی نعمت میسر نہیں ہوتی تو صبر کرتا ہوں۔ تو دوسرے بزرگ نے پھر کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ہمارے شہر کے کتوں کا بھی حال ہے کہ مالک اس کو دے تب بھی مالک کے وفادار ہی رہتے ہیں، وہ مالک اس کو کچھ نہ دے تب بھی کتا مالک کا در کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ تو دوسرے بزرگ نے کہا کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کے بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور جب وہ کچھ بھی نہیں عطا کرتا تو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر کا یہ مقام ہے کہ جب نعمت سے محرومی ہو جائے تو صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ تو روزے دار جو ہے روزے کی حالت میں بھوک پیاس اور دیگر نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس طرح وہ اپنے اندر شکر کا جو ہے جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو نعمت کی قدر بھی اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں نعمت میسر نہیں ہوتی، اور جب ایک مدت تک نعمت سے محرومی ہو، نعمت میسر نہ ہو تو پھر نعمت کی قدر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح نعمت کی قدر کا جاننا حق کی ادائیگی کو واجب کر دیتا ہے، اور حق کی ادائیگی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ آیات صوم میں اللہ تعالیٰ نے شکر کے ضرورت اور اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔